میں خوشیاں لائے عید کا یہ دستور۔ دوستوں، عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کا بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پاس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ مبارک آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اعمال نہیں بلکہ دل کی اخلاص بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آج کا تقریر مختلف دلچسپ پیشکش پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ آج کیا یہ تقریب آپ سب کے دلوں کو عید کے اثر نور سے روشن کرتے ہیں۔ تو آئیں بنا کسی تاخیر کے اس رنگین تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ایک طالب علم کو زوردار تالیوں سے حوصلہ افزائی کریں کیونکہ حوصلہ افزائی طالب علم کا اعلان کرتی ہے۔ خوبصورت تقریر کے ذریعے بیان کریں گے۔ تو اب ہم دعوت دینا چاہتے ہیں سر جان خان کو کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر اپنے خیالات پیش کریں۔ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ ہم عید الاضحیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ عید الاضحیٰ ایک ایسا عام ہے جس میں سارے گناہ بھی آپ کو گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جن دن اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم السلام اور حضرت اسماعیل السلام کی راہ میں سنت میں قربانی دی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ میرا نام تقدیر عائشہ ہے، میں درجہ 2 کی طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر بیان کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کے اہم مذہبی تہواروں میں سے ایک ہے جو ہر سال ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسے بقرعید بھی کہتے ہیں۔ یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ان کی نیت کو قبول کیا اور ان کی جگہ پر ایک قربان دے دیا۔ مسلمان ہر سال اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ خود کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ اس دن کی شروعات نماز عید سے کی جاتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہمیں محبت، قربانی، بھائی چارہ اور اللہ کی اطاعت کا درس دلاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اہم ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کا ہوں جس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ آپ کو پتہ ہے کیا میرے دوستوں عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ ہمارے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان کے گاؤں میں آئے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جانے لگے۔ تو اسماعیل علیہ السلام پوچھا کہ ابا جان کہاں جا رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر پوچھے اسماعیل علیہ السلام کہ ابا جان ہم کہاں جا رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا تم کو قربان کرنے کا۔ تو بولے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو چلی۔ اب وہ جانے لگے، جیسے ان کو قربان کرنے والے تھے ویسے اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے، کہیں آرام کھا کر مجھے چھوڑ دیں۔ تو بولے ٹھیک ہے بیٹا تم بولتے تو اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لیتے۔ اور وہ اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور انہوں نے چھری چلا دی۔ جنت سے فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، وہ جنت سے دھواں لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قربان کیا تھا۔ اس لیے ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ہمیں اس سے سیکھ ملی کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سب کچھ قربان کرنے دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ میرا نام سنجنا ہے۔ میں آج آپ سبھی کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
قربانی کی یاد دلاتی ہے. عید کا اصل مقصد سادگی، شکر اور قربانی ہے، نہ کہ دکھاوا کرنا. ہمیں اس قربانی، صبر، اچھی اخلاق اور اطاعت سیکھنی چاہیے. اس عمل سے ہمیں محبت، برابری اور انسانیت کا سبق ملتا ہے. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام عارف فردوس ہے، میں درجہ 3 کی طالبہ ہوں. محترمہ استاد اور یہاں پر حاضر سامعین، آج میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کے بارے میں بیان کرنے جا رہی ہوں. عید الاضحیٰ کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے. یہ تہوار ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے. اس دن حج کے احکام پورے کیے جاتے ہیں. ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا جان مال قربان کرنا سکھاتا ہے. آخر میں چند بولنے جا رہی ہوں جو دل سے نکلتا ہے کہ حکم خدا لگوا ہوگا یا بیت کا عالم کیا ہوگا، جو لفظ دل کو بات کرے ایمان کا عالم کیا ہوگا. شکریہ. میں آپ کو سننے چھوٹی سی خوبی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے مسلمانوں کا اہم تہوار ہے. مسلمانوں کا ایک اہم تہوار ہے. اسے بڑی عید بھی کہی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سنت کی یادوں میں منائی جاتی ہیں. عید کی عیدیں منائی جاتی ہیں. قربانی کا گوشت تین حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے اپنے کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غریبوں اور محتاجوں کے لیے. شکریہ. عید الاضحیٰ ایک اہم تہوار ہے، مسلمانوں کا اہم تہوار ہے. اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے. یہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، سنت کے یاد میں منایا جاتا ہے. یہ بقرعید کا گوشت 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ سب کے سامنے ولایت کے بارے میں باتوں کو پیش کرنا ہے. ولایت مسلمان کے عظیم تہوار اسے بقرعید بھی بولا جاتا ہے. ہمیں قربانی سے اور اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے میں دستگیر کی اسلام کی یاد دلاتا ہے. اسلام کی امتحان دیا. السلام علیکم. عید الاضحیٰ مسلمانوں کا اہم تہوار ہے. عید الاضحیٰ کے دن
अज़हा मुसलमानों का एक अहम त्योहार है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलिफा तनवीर है। मैं आपके सामने ईद उल अज़हा के बारे में बताना चाहती हूँ। बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है। बकरीद के दिन जानवर की कुर्बानी की जाती है। बकरीद के दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। बकरीद के दिन मुसलमान एक साथ मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। आज मैं आपको ईद उल अज़हा के बारे में बताना रहा हूँ। ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का त्यौहार है। इस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अज़हा हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अज़हा एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में पढ़ने का बहुत सवाब है। ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। Good morning everyone and welcome to Garden Public School. So it is a matter of great pride and pleasure to welcome our respected director Mr. Niyaz Ahmed, who is here today as our motivational speaker. A true leader is not only someone who guides us and institutions towards success, but also inspires young minds to dream big and work hard. Self-dedication towards education, discipline, and student development has always been a source of inspiration for all of us. Dear students, today you are fortunate to listen to a personality whose words are filled with experience, vision, and encouragement. I am sure this motivational session will ignite confidence, positivity, and determination in every heart present here. On behalf of the entire school family, I extend a warm and heartfelt welcome to our respected director, sir. Thank you for sparing your valuable time to motivate and guide us. myself Shaban Khan, आप लोग जानते ही होंगे। स्कूल से मैंने क्लास 6 से पढ़ा है, तो मेरा ये 7th ईयर स्कूल में। तो बहुत कुछ स्कूल में एक्सपीरियंस किया है, पढ़ा है, बहुत सपोर्ट देखा है टीचर्स का। खासकर पहले वाले टीचर इकबाल सर और रियाज सर लोग हमेशा सपोर्टिव थे, और अभी करेंट टीचर भी बहुत सारे सपोर्ट करते हैं सब बच्चों को। ये स्कूल में ये अच्छी बात है, ये बहुत फ्रेंडली माहौल है स्कूल में। ये सब भाईचारा टाइप है, ब्रदरहुड स्कूल में बहुत ज़्यादा है। मेरा जेई में अराउंड 87% आया है, तो ड्रॉप लेना है मुझे। As the 2025-2026 move ahead towards new journey, we wish everyone success, happiness, and a bright future. May you always shine with confidence and continue making your parents and teachers proud. With this, we came to the end of the today felicitation ceremony. Thank you everyone for your support and presence and cooperation.